نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی ہم آج کی نشست میں عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں کیا دیا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی عقیدہ ختم نبوت نے نسل انسانی کو کیا فائدہ دیا ہے، کیونکہ جب بھی انسان کسی چیز کو لیتا ہے، خریدتا ہے، استعمال کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ پہلو ہوتے ہیں، منفی یا مثبت، اس کے کچھ فائدے یا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کیا عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں نقصان دیا ہے یا فائدہ دیا ہے، اور اگر فائدہ دیا ہے تو کیا فائدہ دیا ہے؟ اگر اس کے فوائد پر آدمی بولنا اور لکھنا شروع کرے تو بہت ایک طویل اور تفصیلی موضوع ہے، لیکن آج کی ہم کوشش کریں گے اس ایک سوا گھنٹے کی نشست میں تقریباً 10 کے قریب ختم نبوت کے فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں کہ ختم نبوت نے اس امت کو کیا دیا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوا اس عقیدے کے ساتھ۔ جب تک بندے کو اپنے فائدے کا پتہ نہ ہو نا تو اگلی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک بات میں اور آپ سے کہوں گا، بہت ساری تلخ حقیقتیں ایسی ہیں، ہم اپنے ان علماء کا جو ختم نبوت کے محاذ پر کسی نہ کسی اور شکل میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ہم اس عقیدے کو سمجھ لیں گے، اس کے فائدوں کو سمجھ لیں گے، تو یقین کریں ہمیں بہت سارے لوگ جو بظاہر ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں وہ بڑے قاداور نظر آئیں گے، اور بہت سارے قاداور ہمیں بونے نظر آئیں گے۔ یہ بھی فائدہ ہوگا نا، جو جعلی قاداور ہیں، جو کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر بڑے بنتے ہیں نا، تو وہ بہت جلدی بونے ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھیے ختم نبوت نے پہلا ہمیں فائدہ کیا دیا ہے۔ ختم نبوت کا پہلا فائدہ، ختم نبوت یہ ہمارا سیاسی عقیدہ ہے۔ یہ لفظ لکھیں، ختم نبوت یہ ہمارا سیاسی عقیدہ ہے۔ ہماری سیاست کا نام ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت کا نام سیاست ہے۔ ختم نبوت کا نام سیاست سے مراد یہ موجودہ دور کی نہیں ہے کہ تبدیلی آئی اور یہ ہوا اور وہ چلی گئی اور فلانی آ گئی، یہ مراد نہیں ہے سیاست سے۔ سیاست کس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان کی وہ معاملات جس سے کسی قوم کے تمام امور کو احسن انداز سے ترتیب دیا جائے، تشکیل دیا جائے، اسے سیاست کہتے ہیں۔ کہ سیاست کے ساتھ معاملات کو سنبھالنا، کسی کی وحدت کو برقرار رکھنا، کسی قوم کو قوم بنا کر رکھنا، ان کے مقاصد تک انہیں پہنچانا، نقصان دہ چیزوں سے بچانا، یہ ساری ڈیوٹیاں سیاست کی ہوتی ہیں۔ یہ سارے کام سیاست کے ہوتے ہیں کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ضروریات کا خیال کرتے ہوئے، ماتحت لوگوں کے معاملات کا خیال کرتے ہوئے ان کو اچھی چیزیں ان تک پہنچانا اور برائیوں سے ان کو دور کر کے رکھنا، یہ ہوتی ہے سیاست۔ تو اس امت کا سیاسی عقیدہ کون سا ہے؟ ختم نبوت۔ اب بات کو سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، جو بنو اسرائیل تھے ان کی سیاست ان کی نبوت کیا کرتی تھی، نبی سیاست کیا کرتے تھے۔ کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ قوم کو جوڑ کر رکھنا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع رکھنا، ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھنا، جوڑ کر رکھنا، بکھرنے نہ دینا، تاکہ ایک قوم کی حیثیت سے ان کی وحدت متاثر نہ ہو۔ تو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کی وحدت، ان کی قیادت، ان کا دیکھ بھال، ان کا خیال کون رکھتے تھے؟ نبی رکھتے تھے، ان کی سیاست ان کے پاس تھی۔ فرمایا ان کے نبی کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آ کر قوم کو سنبھال لیتا تھا۔ ایک نبی کے جانے سے دوسرا نبی آ کر قوم کی ذمہ داری سنبھال لیتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ تھا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ سمجھ نہیں بات؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں ان پیچھے والوں کو نبیوں نے سنبھالا اور میں آخری ہوں، تو آپ کے جانے کے بعد ہمارا کون ہے؟ یہ وہ فطرت کی آواز تھی، یہ وہ فطرت کا سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمین تیار کی، پہلے ان کے ذہنوں میں سوال کے پیدا کرنے کے لیے جگہ بنائی کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ پہلی امتیں، پہلے ان کو نبیوں نے سنبھال لیا، تو آپ آخری ہیں، تو آپ کے بعد ہمیں کون سنبھالے گا؟ فَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے خلفاء ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔
فماذا تامرنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ کے خلفاء کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں؟ فرمایا فو ببیعت الاول ثم الاول، پہلے کی پیروی کرنا، ڈٹ کر پیروی کرنا، پوری وفا کرنا، ثم الاول، اس کے بعد جو اول رہ جائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ثم الثانی، ثم الثانی، 2 نمبر کا لفظ اللہ کے نبی نے عمر کے لیے پسند نہیں کیا، اور ثم الاول، اول ثم اول کے بعد کا جو اول ہے، یعنی ہے وہ بھی اول ہے لیکن اس اول کے بعد ہے، جب تک وہ اول ہے تو وہی اول ہے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جو امت کا کون ہے؟ اول، یہ نہیں کہا اس کے بعد آنے والا جو ثانی ہے، نہیں نہیں نہیں، 2 نمبری کا اللہ کے نبی کو لفظ ان کے لیے پسند نہیں آیا، اول ثم الاول، پہلا، اس پہلے کے بعد جو امت کا اول ہے وہ کون ہے؟ عمر، وفا میں پیروی کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا ختم نبوت امت کا وہ سیاسی عقیدہ ہے جس نے پوری امت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، پوری امت کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ امت کی وحدت کا، جوڑ کا، ان کی اجتماعیت کا راز ختم نبوت میں ہے۔ پہلے یہ کام نبی کیا کرتے تھے، پہلے یہ کام نبی کیا کرتے تھے، نبیوں کے جانے سے نیا نبی بھیجنا پڑتا، نیا نبی آتا، وہ آ کر قوم کو سنبھالتا، وہ گیا پھر آتا قوم کو سنبھالتا۔ نبی تو اللہ کے نبی آخری ہے، اب قوم کو کون سنبھالے؟ اب یہ نبیوں کے تسلسل کے سامنے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اب اسی تاج ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اسی سے تم نے وابستہ رہنا ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اگر سیاست ہوگی تو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ اس امت کی سیاست کس کے ساتھ جڑی ہوگی؟ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑی ہوگی، اور ختم نبوت کا عقیدہ اب سیاسی طور پہ پوری امت کو اکٹھا کر کے رکھے گا، سیاسی طور پہ پوری امت کو کیا کرے گا؟ یہی وجہ ہے اول سے لے کر آخر تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے دور تک، اور آج سے قیامت کا نکارہ بجنے تک، یہ امت ایک ہی نبی کے پرچم کے نیچے رہے گی، اور وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس تاج کو اپنا امام مانے گی، مقتدا مانے گی، وہ تاج رسول اللہ کے سر اقدس پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تب بھی ہمارے کوئی تعلق میں فرق نہیں آیا۔ کیا آیا کوئی فرق؟ بتائے۔ اور ہم سے بعد میں جو پیدا ہونے والے، ہزاروں سال بعد میں کوئی پیدا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات کے اعتبار سے جڑا ہوا ہونے میں، اس میں بھی اور آج کے دن میں بھی اور قرون اولیٰ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ساری امت اپنے نبی سے جڑی ہوئی ہے۔ اتنے، ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے پڑھا ہوگا حبیب بن زید انصاری کا واقعہ، کہ جن کو مسلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا، تو ان کی ماں نے کیا کہا تھا جب وہ شہید ہو گئے؟ تو لیکن انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ شہید ہوئے۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ لہٰذا الیوم رضا، تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے۔ ماں 1400 سال پہلے بھی یہ کہہ رہی ہے۔ وہ ماں صحابیہ ہے، اس نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، اس نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے، سارے شرف اس کو حاصل ہے۔ اور 1400 سال کے بعد 1953 میں تحریک ختم نبوت میں لاہور کے اندر گولیاں چلتی ہیں، اور ایک ماں اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہے، اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی بیٹا، وہ ماں نے کیا کہا؟ لحاظ الیوم رضات، اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا کہ میرا بیٹا ختم نبوت میں قربان ہو جائے۔ ادھر بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، دلہے کو کہہ رہی بیٹا میں تجھے اپنا دودھ معاف کر دوں گی اگر ایک کام کر دو۔ کہا کیا؟ کہا ادھر دیکھو سارے سائیں کی حرمت پہ قربان ہو رہے ہیں، جاؤ بیٹا تم بھی قربان ہو جاؤ، میں دودھ معاف کرتی ہوں۔ وہ کہہ رہی پلایا اس لیے، یہ کہہ رہی پیا ہوا معاف، پیا ہوا کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت میں قربان ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا یہ امت اول تا آخر رسول اللہ کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ مداحنت کا اور سستی کا شکار نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں نا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں بڑی ہوشیار ہے، بڑی ہوشیار۔ کتنی ہوشیار ہے؟ اب ایک ہوشیاری کی چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ اتنی سادہ امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، میری امت بڑی بھولی بالی سی امت ہے، سیدھی سادی سی امت ہے کہ ان کو زیادہ حساب کتاب نہیں آتا۔ ان کا چاند کا مسئلہ بھی نا، چاند کا آپ کا تو زیادہ مسئلہ ہے نا، آپ تو چاند کے ایریے میں رہتے ہیں نا آپ تو ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو چاند ہیں حضرت مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب حافظہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی خدمات ختم نبوت کو قبول فرمائے۔ تو ان کا وہ چاند والے مفتی صاحب شروع میں کہا چاند تو آپ کے علاقے کا اپنا چاند ہے نا۔ تو اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ ایشو تو ہماری ریاست بناتی ہے نا، ادھر عید ایک ہونی چاہیے، روزے ایک ہونے چاہیے، جیسے ساری چیزیں تم ایک ایک ہی رکھتے ہو نا۔
اپنے ملک میں اکاؤنٹ نہیں رکھتے، 20 ملکوں میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہر چیز ایک ایک ہونی چاہیے۔ یہ ڈرامے بازی، عبادات کو تمہارے خیالات اور تمہارے جذبات کی بنیاد پر مقید نہیں کیا جا سکتا۔ کل کو کہ پوری دنیا زور کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھا کرے، اب یہاں 2 بجے ہوں گے، امریکہ کے اندر شام کے 9 بجے ہوں گے، تو وہاں زور کی نماز پڑھے سارے پھر۔ یہ کون سی بیوقوفی؟ عبادات تمہارے جذبات کی تابع تھوڑی ہیں۔ عید عبادت ہے، تہوار ویسے کھانے پینے کی خوشی ہے، وہ تم چاہے پٹھانوں کے ساتھ کھاؤ یا پنجابیوں کے ساتھ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی ہے نا۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ شہر ہاکذا و ہاکذا، یہ شہر جو مہینہ ہوتا ہے نا، یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا دن ہوتا ہے، صوموا لرؤیاتی وافطروا، جب چاند نظر آئے روزہ رکھ لیا کرو، چاند نظر آئے افطاری کر لیا کرو، عید کر لیا کرو۔ اللہ اللہ، اتنا مسئلہ چاند کے ساتھ جوڑا تھا انہوں نے مفتی منیب کو، نہ وہ ٹویل جتنی وہ دوربین دے کر بٹھا دیا، وہ دیکھو وہ کہے گا تو تم نے عید کرنی ہے۔ بھائی چاند دیکھو، دوربین نہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، جو اصل کام کرنے کا وہ کرو۔ تو میں ایک ضمنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اب ہوا کیا بات کر رہا تھا اللہ سے۔ تو اب یہاں پہ جو آپ سے سلم ہے، نحن امت امیہ، میری امت سیدھی سادی ہے، چاند کا حساب کرنا سوکھا سا حساب کیا کرو، جب نظر آ جائے عید کر لیا کرو، نظر آ جائے روزہ رکھ لیا کرو، بس بات ختم۔ اچھا اتنی بھولی بالی امت ہے، اللہ کے رسول اس امت کو اور صحابہ بھی کتنے بھولے بالے تھے، جماعت ساری بھولے، سیدھے سادے مخلص دل کے صاف لوگ۔ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جا کر ہم بستری کر لی۔ اچھا 60 دن کے روزے رکھو مسلسل ذرا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایک سنبھالا نہیں گیا، ایک روزے کے اندر مجھ سے یعنی کہ نا وہ امام توقان کی المیہ کی وجہ سے تو میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، تو اب میں 60 رکھے تو کیا بنے گا، یہ تھوڑی شفقت کرو، میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ اللہ کے رسول میں تو خود مسکین ہوں، کھانا کہاں سے کھلاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بولے بالے ہیں، کام بھی کیا، روزہ بھی توڑا، اور اب کہہ رہے کہ میں بولا بالا نہیں، مجھے پاس نہیں ہے۔ فرمایا تھا چلو بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے، ادھر سے کھجوروں کا ٹوکرا ہے، فرمایا جاؤ یار اب جا کر یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، 60 مسکینوں کو تیرا کفارہ ہو جائے۔ کہنے کا اللہ کا رسول ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب ہے ہی کوئی نہیں، میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول مسکرائے، بیچارہ فرمایا جا یار لے جا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے بولے بالے آدمی ہیں کہ ہم بستری کر کے روزہ بھی خود توڑا، کفارہ دینے کی بجائے الٹا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایسے سادہ لوگ، لیکن جب بات اپنے پیغمبر کی آئی، ختم نبوت کی بات آئی، کتنی حساس اور کتنی عقل مند امت نکلی کہ پی ایچ ڈی امتیں پیچھے رہ گئی۔ پی ایچ ڈی امتیں، قوم موسیٰ نے گائے کے بارے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی کہ نہیں کی ہوئی تھی؟ جب ان کو کہا گیا تھا کیا کہ جب وہ ایک رائل نام کا آدمی قتل ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیسے کیا جائے، اللہ نے پوری سورہ بقرہ نازل کی، سوال پہ سوال کر رہے ہیں، تم کوئی ایم فل کے پیپر دینے، تم نے سیدھا اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کر کے گوشت مارو، جان چھڑاؤ۔ لیکن ہوا کیا، ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، بتایا جائے ما لونھا ما ہی، کی کا کیا کرتی ہو، کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو، رنگ کیسا ہو۔ اتنی اسپیشلسٹ امت تھی گائے کے معاملے میں، اتنی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہیں کہ اللہ کو پھر سارے جوابات دیتے رہے، وہ نہ کھاتے، وہ اس میں کھیتی باڑی نہ کرتی ہو، اس کو حال پہ نہ جوتا جاتا ہو، اس کا یہ رنگ ہو، تسر الناظرین، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہو۔ اب پی ایچ ڈی گائے میں کرنے کے باوجود جب اللہ نے انہی اعلیٰ ترین صفات کی گائے کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروایا کہ نہیں کروایا؟ سمجھ گئے نا گائے کی اوقات کو؟ اتنے سمجھدار ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اسی گائے کا ایک بچڑا بنا کر سامری نے پیش کر دیا کہ آپ اس کو خدا مانتے ہو؟ پی ایچ ڈی سارے فیل ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے یہ خدا ہے، بس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گو پرستی شروع ہو گئی۔ وہ بھی تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ ابھی چند دن پہلے تو تم اللہ سے سوال کر چکے ہو گائے کے بارے میں، گائے کی اوقات بھی تم پر واضح ہو چکی ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر چکے ہو، جو کوئی کئی سال پرانا معاملہ نہیں ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر تم گائے کی پوجا کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے پی ایچ ڈی امت کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی۔ ایک سامری نے ڈرامہ کیا، سارے فیل۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس وقت تک 100 سے زیادہ مدعیان نبوت آ چکے ہیں، 100 سے زیادہ، 124 کے قریب اب تک کم و بیش ہو چکے ہیں، جن لوگوں نے، چھوٹوں اور بڑوں نے مل کر دعوی نبوت کیے۔ کئیوں کے پاس حکومتیں بھی رہیں، نظام رہا، پوری ریاستوں کے اوپر وہ غالب رہے، لیکن محمد عربی کی امت نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہے بھولی بالی ہے، لیکن اپنے نبی کے معاملے بھولی بالی نہیں ہے۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ خدا کے معاملے میں دیوانگی کرتے ہیں، اپنے نبی کے معاملے میں بڑی ہوشیار امت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں سوچتی۔ کیوں؟ اس امت کو ختم نبوت کی سیاست نے ایسا جوڑ کر رکھا ہوا ہے کہ اب دنیا 1000 سامریوں سے، میں کہتا ہوں اس دور کا سامری تو کچھ بھی نہیں تھا،
اگر وہ مرزا جیلمی سے مل لیتا نا تو وہ اس کا فالور کیا وہ فوراً سے بیعت کر لیتا. اس بیچارے نے تو ایک بچڑا بنایا تھا، مرزا جیل میں 10,000 بچڑے بنا، 10 لاکھ بچڑے. وہ جو جتنے بھی اس کے سبسکرائبر ہیں سارے بچڑے ہی ہیں سب کے بنائے ہوئے سامری کے، وہ دم اٹھا کر ہر جگہ پر بھاگے پھر رہے ہیں. تو اس سامری نے اتنے بچڑے بنا دیے، ہے ایسے کہ نہیں؟ اسی طرح جتنے بھی دیکھ لو، جاوید غامدی کو دیکھ لو، فرت ہاشمی کو دیکھو، تمنا امادی کو دیکھو، فلاں فلاں، ایک سے بڑھ کر ایک اس امت میں ملے گا آپ کو. پچھلے سامری کچھ بھی نہیں ہے ہماری اس امت کے سامریوں کے مقابلے میں. مرزا قادیانی کو دیکھو، اگر شیطان بھی، وہ کہتے وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے اس کے اوپر، وہ اپنی اکفار الملحدین میں وہ کہتے ہیں، اس شخص کی اس شعر کا میں ترجمہ بتاتا ہوں، عربی مجھے بھی نہیں یاد. تو کہنے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مرزا قادیانی شیطان کی فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا، سمجھنا، کانا فی جنود الابلیسی جندی، ان کے ابلیس کی فوج میں ایک جندی سپاہی بھرتی ہوا تھا. فرتقا، اتنی ترقی کر گیا، اتنی ترقی کر گیا، سارا ابلیس من جندی ہی، اب شیطان اس کی فوج کا ایک سپاہی ہے. اب شیطان اس کی فوج کا ایک سپاہی ہے. اب اتنا کوئی بندہ ترقی کر جائے کہ اتنے بڑے یعنی وقت کے فرعون کو، اتنے بڑے پاورفل آدمی شخصیت کو کہ جس نے اللہ کے سامنے ٹکر لی ہے، اللہ کے سامنے کہہ رہا میں نہیں سجدہ کرتا، اتنے بڑے بدبخت کو جو شکست دے کر اس سے سلطنت چھین کر اس کو اپنا سپاہی بنا لے مرزا قادیانی، اس کا مقابلہ کوئی ہو سکتا تھا؟ لیکن کیا ہوا، اللہ اس امت نے ٹکے پہ نہیں جانا ہے اس بندے کو. کوئی اہمیت دی امت مسلمان؟ ان بدبختوں کی بات نہ کرو جو کہ ہر اچھی پیٹی سے بھی 4-5 نیچے کیڑے مرے ہوئے نکل آتے ہیں، ان کی بات نہ کرے. وہ جو اس کے پیچھے گمراہ ہوئے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. امت مسلمہ سیدھی سادی بھولی بھالی امت نے، جس سابقہ PhD امتیں ایک سامری سے شکست کھا گئیں، ختم نبوت کی برکت سے اس امت کا ایک ایک سامری جو ہے وہ کروڑ سامریوں پہ بھاری تھا، لیکن محمد عربی کی امت کا بال بھی باقا نہیں کر سکا. تو یہ ایک ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اس امت کا کون سا عقیدہ ہے؟ آج کل ایک لوگ بڑا سوال ہوتا ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کسی جلسے میں جاتے ہیں نا، ختم نبوت کانفرنسوں پہ قائد جمعیت جا کر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے جی ختم نبوت کے کاز کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. مولانا کا کاز، مولانا کی سیاست ہے ہی ختم نبوت کی ہے. اگر وہ ختم نبوت کا کام چھوڑ دیں، ہم نہ مولانا کو جانتے ہیں نہ ان کی سیاست کو جانتے ہیں. سمجھے نا بات؟ مولانا کی ہماری نظروں میں جو عزت ہے، مولانا کی ہماری نظروں میں جو وقت ہے، اور ہم ان کو بڑا مانتے ہیں اس لیے کہ ان کی سیاست ختم نبوت کے لیے. اگر ختم نبوت کو سائڈ پہ کر دیں تو مولانا کی کیا حیثیت ہے؟ پھر جیسے دوسرے پھر رہے ہیں، طاہر اشرفی صاحب بھی تو پھر رہے ہیں نا، وہ بھی تو سیاست میں کیا، وہ صبح سے لوٹا اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں، تو وہ کشکول اٹھا کر، تو ان کی سیاست بھی تو کسی نے بھی ان کو اپنا امام مانا. اور اس طرح کئی میں مسئلہ دے سکتا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک مثال ہے. لیکن مولانا کی سیاست کیوں کہ وہ ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہ ختم نبوت کا کام نہیں کرتے، اس لیے کہتا ہوں آج کل کی ہزاروں ولایتوں اور ولیوں کے تقوی و للہیت سے وزنی ان کی سیاست ہے کہ ولی اپنے مستقبل کی جنگ لڑتا ہے، اور ایک ولی سیاستدان جو سیاست کے میدان میں ہو وہ پوری قوم کے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو ان کو اجر پوری قوم کا مل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارا کون سا عقیدہ ہے؟ ہماری مذہبی سیاست، مذہبی جس دن ختم نبوت سے جدا ہو گئی، مذہبی سیاست کی خودکشی ہے. مذہبی سیاست کی کیا ہے؟ اب مولانا کو کہے کہ آپ ختم نبوت کے جلسوں میں نہ آیا کرو، ختم نبوت کی بات آپ نہ کیا کرو، یہ آپ کا مشن نہیں ہے، تو پھر اس دن مولانا کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا کا بھی مشن ختم ہو گیا. ان کے سر پہ جو ختم نبوت کی اور سیاست کی پگڑی ہے، یہ پگڑی ان کو ختم نبوت کے عقیدے نے پہنائی ہے. کہ ختم نبوت کا عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ سیاسی عقیدہ ہے. تو اس سیاست نے جس طرح امت کو جوڑ کر رکھا ہے، اسی طرح سیاسی قائد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پوری امت کو جوڑ کر رکھے. پوری امت کو کیا کرے؟ اب وہ جب جوڑ کر رکھتا ہے تو ہمارے اپنے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بسا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں جوڑنے چاہیے فلاں فلاں. حوصلہ رکھا کریں. ختم نبوت جب تک قبلہ ہمارے دلوں کا رسول اللہ کی ذات ہے، تو ہماری سیاست کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جس کا دل رسول اللہ کو نبی مانتا ہے اس کو رسول اللہ کے در پر ہی رکھے، رسول اللہ کے در پر رکھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سائڈ پہ نہیں بھگانا چاہیے. بات سمجھ میں آگے چلیں. تو پہلا ختم نبوت کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ عقیدہ، یہ نہیں، یہ تو اس کی پہچان ہے نا کہ ختم نبوت کا عقیدہ سیاسی عقیدہ ہے. اور پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ختم نبوت نے ایسے جوڑ کر رکھا، صبح قیامت تک کے لیے سیاست نے ایسا جوڑ کر رکھا کہ سابقہ نبیوں کی سیاست جوڑا کرتی تھی، اس امت کو جوڑ کر رکھتی ہے ختم نبوت. اس امت کو جوڑ کر کیا چیز رکھتی ہے؟ ایک ذات کے در پر جا کر تو سارے ایک ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ تو یہ ختم نبوت ہی تو ہے، تو اور کیا ہے؟ تو ختم نبوت کی سیاست نے ہمیں جوڑ کر رکھا. دوسرا فائدہ ختم نبوت کے عقیدے کا، دوسرا فائدہ ہماری
معیشت کا، ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہمارے بازار، ہماری معیشت کا متعین ہونا، اس کی حدود کا متعین ہونا ہے۔ معیشت کی حدود متعین ہو جائیں تو انسان بڑا سکون میں رہتا ہے۔ حدود کیسے متعین؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ 40واں حصہ ہی فرض ہے یا کہیں کم و بیش بھی ہے؟ 40واں حصہ ہی ہے نا، کہ 2.5% 40واں حصہ تم نے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ عشر بارانی زمینوں کا جو ہے وہ تم نے عشر دینا ہے، اور جو نہری زمینیں ہیں ان کا 20 یعنی 20واں حصہ دینا ہے۔ تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ اتنی دینی ہے، چاندی کی زکوٰۃ اتنی دینی، ایک ایک چیز اور حدود متعین ہے۔ اور جب انسان کو اپنی آمد اور جامد، اس کی آمدن اور خرچ، اس کی حدود متعین، اس کی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یہ مولوی صاحب نے مثال کے طور پر پیسے جمع کیے، جمع کر کے بیٹھے رہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی، اپنی بیٹی کی شادی کرنی، اور عین شادی سے ایک ہفتہ پہلے نیا نبی آ گیا، اس نے اگر کہا نہیں بھی 40واں حصہ نہیں دینا، 40واں حصہ خود رکھو اور 39 حصے اللہ کے راہ میں دو۔ اب اللہ کا حکم ہے جی، آ گیا، اب یہ کیا کرے گا؟ اس بیچارے کی تو ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی نا 5 منٹ کے اندر اندر۔ جو اس نے رکھے ہوئے تھے اپنے بچوں کی شادی کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے، نئے نبی صاحب نے آ کر کیا کر دیا کہ کہا نہیں، 40واں حصہ پہلے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ تھا کہ 40واں حصہ دیتے تھے، 39 تمہارے لیے حلال ہوتے تھے، اب 40واں تمہارے لیے حلال ہے، 39 تمہارے لیے حرام ہے، دو باہر۔ تو جو ایک لمحے کا کروڑ پتی تھا اگلے دن کنگال ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اے نبی نے کارروائی کرتی، سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہماری معیشت کیوں محفوظ ہے؟ اب ہمارے دل و دماغ میں کوئی خوف نہیں ہے، ہم جتنا کمائیں ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی نے کتنا حصہ ہمیں دیا ہے، کتنا ہمارا ہے، کتنا ہمارے خدا کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں کسی بھی خوف کی۔ اب قادیانیوں کا یہی تو بیڑا گرک ہوا ہے، آج کا قادیانی سب سے زیادہ قابل رحم حالت میں ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ قادیانی قابل رحم طبقہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا پہ مسلمان ان پہ رحم کریں، ان کی حالت کو دیکھیں۔ ہماری زکوٰۃ سال بعد ہے، ان کی ماہواری زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کون سی ہے؟ یہ لفظ تھوڑا سا کڑوا نہیں ہے؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے نبی کی زبان ہے۔ میں اپنے الفاظ میں ماہانہ بھی کہہ سکتا تھا، مجھے کوئی ماہواری کا متبادل لفظ نہیں آتا، ماہانہ بھی کہہ سکتا تھا، 1 ماہ بعد بھی کہہ سکتا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں کہتا ہے، مجھ پر ایمان لانے والوں پر فرض ہے کہ وہ ماہواری چندہ دیا کریں۔ اس کو اس پتہ نہیں زیر ناف سے کیا اس کی خاص رشتہ داری تھی، اسی کے ارد گرد اس کی ساری نبوت گھومتی رہی ہے، لاٹو کی طرح گھومتا رہا اسی کے ارد گرد، کبھی ماہواری، کبھی فلاں، کبھی فلاں۔ بندہ خدا تو نبی والے نہ نبی والا کم شتان والے کرن دے۔ اب بات کو سمجھیں، اب اس نے کیا کیا کہ ماہواری چندہ دینا فرض ہے، تو قادیانیوں پر ماہواری چندہ فرض ہے، ہمارے نبی نے تو نہیں کیا، ہمیں کو ماہانہ چندہ دینا فرض ہم پہ۔ ویسے کو دے دیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ارد گرد چندوں والے کہاں تو روزانہ ہمارے اوپر ایسے پہنچے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم پر تازہ فرض ہوا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن ہماری شریعت مطہرہ نے سال گزرنے پہ مال پہ زکوٰۃ فرض کی۔ فصل کاشت کی وہ سال بعد ہی کاشت تو نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ گندم ہے، گندم ہی تو سال بعد آتی ہے، سال میں 2 فصلیں تو نہیں آتی، کپاس ہے سال بعد ہے، تو اس کا بھی اصولی طور پہ سال بعد بنتا ہے۔ تو عشر ہے، 20 ہے، جو بھی ہے، جو تمہارے صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے تو عید کے رمضان سال بعد، قربانی ہے سال بعد، ہر چیز ہمارے اوپر سالانہ، ہمارے اموال کے ساتھ سالانہ احکامات ہیں ہماری معیشت سے جڑے ہوئے۔ اور قادیانیوں کے ساتھ ماہواری بھی ہے، 56 قسم کا چندہ قادیانیوں کو دینا پڑتا ہے، 56 قسم کا چندہ۔ جب نئی مرغی پھنسانی ہوتی ہے نا، جو بچے اغوا کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی ٹافیاں بہت دیتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو چھوٹے، کبھی پاپڑ لے دیے، کبھی ٹافیاں، کبھی وہ کیا ہوتا ہے اس کا برگر وہ دے دیا، ایسی چیزیں لے کر ان کو پھر اغوا کر کے لے گئے۔ اغوا کرنے کے بعد جو کام کرتے ہیں پتہ ہے، پھر وہ ٹانگ کاٹ کر کہتے ہیں اب فلاں ناکے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگو۔ جب لے کر جاتے ہیں فل پروٹوکول کے ساتھ، ایسی ہے نہیں اغوا کرنے والے، آؤ بیٹا آپ کو ہم اچھی چیزیں کھلائیں، فلاں ہوٹل میں کھانا کھلائیں، آپ کو ہم یہ چیز بھی لے کر دیں گے، وہ بھی سارے لالچ دے کر اچھے اچھے کھانے کھلا کر پھر جاتے ایک آنکھ کا ڈیلا نکال کر وہ کسی اشارے پہ بٹھا دیتے، چال بھی ہوں بہ کے مانگے ساری زندگی۔ قادیانیوں کا یہی طریقہ واردات ہے، لے جاتے ہیں فری علاج کا لالچ دے کر، یورپ کی ترقی اور فلاں فلاں۔ جب بندہ ان کے آکٹوپس میں پھنس جاتا ہے نا، شکنجے میں اچھی طرح جیسے چوہا کڑکی میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ سلوک، پھر شاباش اب لاؤ چندہ، 56 قسم کا چندہ لے کر آؤ، یہ چندہ، لجنہ کا چندہ، اطفال احمدیہ کا چندہ، گلشن احمدیہ کا چندہ، فلاں فلاں، حتیٰ کہ ان کم بختوں کو جنت میں جانے کے لیے قبر کے پیسے بھی دنیا میں دینے پڑتے ہیں۔ بہشتی مقبرے کا مطلب کیا ہے کہ اتنے پیسے دو تو بہشت میں ورنہ دوزخ میں۔
یعنی ان کی جنت کے سارے راستے ATM کارڈ کے ذریعے چلتے ہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ عبادات کی، نہ کسی چیز کی۔ ان کے یہاں پیسہ جتنا زیادہ ہے اتنا ارجنٹ جنتی، ساری زندگی کا فاسق و فاجر ہے، جنت کی قسطیں پوری ادا کی ہیں، کوئی قسط شارٹ نہیں ہے تو بشتی مقبرے میں دفن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ساری زندگی کا بقول ان کے نیک ہوتا تو نہیں، ویسے میں کہتا ہوں ان کے حساب سے نیک اور صالح ہے، اور ایک جنت کی قسط رہ گئی، یہ سیدھا جنمی، ٹھیک ہے نا، جہنم میں جائے گا، اس کی جنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں معیشت ہماری محفوظ ہوئی کس وجہ سے؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ ہمارے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے اور بتا دیا اب عبدالآباد تک یہی دین، یہی شریعت ہے۔ اب کمانے والے کو بھی پتہ ہے خدا کا کتنا حصہ، لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا کتنا حصہ ہے، ہر چیز متعین ہے۔ تو ختم نبوت نے ہماری معیشت کو مستحکم کر دیا، ہماری معیشت کو مضبوط کر دیا۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں ہوا ہے، تیسرا فائدہ یہ ہوا، امت کے دو طبقے ہیں، اس امت مسلمہ کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ صحابہ کا ہے اور ایک طبقہ ہمارا ہے۔ دو حصوں میں کر رہا ہوں نا امت کو ساری کو، ایک طبقہ صحابہ کا اور ایک طبقہ پوری نسل انسانی کا، امت کا، جتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضرت صحابہ کرام کے بعد سے لے کر صبح قیامت تک کا طبقہ، یہ دو طبقے ہیں۔ تو ایک صفت ہوتی ہے جس صفت کو صفت عدل کہتے ہیں، صفت کو صفت عدل۔ عدل کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ عدالت میں گواہی دینے کے قابل ہے، جس میں صفت عدل حاصل ہے۔ الصحابہ تو کلہم عدول کا کیا مطلب ہے؟ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ کیا ہیں؟ اس لیے تو ایک ہی گواہی بھی دو کی جگہ پہ چلی جاتی تھی صحابہ کی، چلی نہیں حضرت خزیمہ کی، وہ سارے ہی عادل ہیں۔ ان کو تائید کے لیے ایک الگ بات ہے کہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر وہاں بھی شریعت نے وہی قانون رکھا کہ معاملات کے ثبوت کے لیے 2 گواہوں کو، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کو رکھا، وہ ایک الگ مزاج ہے۔ ورنہ اس کا مطلب صحابہ کی کمزوری نہیں ہے، صحابہ کا کمزور ہونا نہیں ہے کہ صحابہ کو بھی 2 کو گواہیاں دینی پڑتی تھیں، ایک کی گواہی کو قبول کر کے بتا دیا کہ صحابہ تو کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ امت کا ایک طبقہ ہے جو سارے فردن عادل ہیں، سارے صحابہ فردن اور ہم اجتماعاً عادل ہیں، ہم سارے اجتماعی طور پہ صفت عدل سے متصف ہیں۔ یہ ختم نبوت کی برکت نے ہمیں دیا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تکونوا علیہم شہداء، تم کو سابقہ امتوں پر بطور گواہ کے لایا جائے گا۔ سابقہ امتوں پر تم کیا کرو گے؟ بطور گواہ کے گواہی دو گے، اور گواہ ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ گواہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ گواہ ہونے کے لیے جب عادل ہونا ضروری ہے، صفت عدل سے متصف ہونا ضروری ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ امت صحابہ فردن، باقی ساری امت اجتماعاً سب کے سب عادل ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور یہ عدل کی صفت ہمیں کس نے دی؟ اگر ہمارے نبی کے بعد اور نبی آنا ہوتا، پچھلی امتوں کو ہم پر گواہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کیا پیچھے کم دین القدر نبی گزرے؟ لیکن امام الانبیاء کی امت کو یہ اعزاز ختم نبوت کی برکت سے دیا گیا کہ تمہاری وجہ سے تم کو گواہ بنایا جائے گا سابقہ امتوں پر کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا صحابی ایک عادل ہے، اور یہ پوری امت اجتماعی طور پر عادل ہے۔ ساری امت صفت عدل سے بری ہوئی ہے۔ یہ صفت عدل سے ہمیں کس عقیدے نے نوازا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ چوتھا فائدہ، سارے نبی معصوم ہیں۔ سارے نبی کیا ہیں؟ انبیاء کی ذات معصوم ہے نبی سے۔ اچھا، یہاں پہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، مجتہدین معجور ہیں، معجور اجر دیے گئے، اور ہم سارے پھر معذور ہی بچتے ہیں پیچھے ٹھیک ہے کہ ہم معذور ہیں، اللہ ہمارا عذر قبول کرے گا، اس معنی ویسے معذور نہیں، ویسے تو آپ سارے مسئلہ ٹھیک ہیں، تو معذور کے مراد ہے کہ اللہ ہمارا عذر قبول کرے گا، کہ ہم بہرحال جیسے کیسے بھی ہیں اس کے بندے تو ہیں نا، تو ہمارا عذر چل جائے گا۔ تو شفاعت معذوروں کی ہوتی ہے نا، جنہوں نے گناہ کا عذر کیا تو شفاعت انہیں کی تو ہوگی نا، تو ہم معذور ہیں صحابہ محفوظ، انبیاء معصوم۔ یہاں پہ محفوظ اور معصوم کے معنی میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی معنی ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے گناہ ہونے نہیں دیتے، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے گناہ، اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، صحابی زنا بھی کر لیتے ہیں، صحابہ سے چوری بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے آپس میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ حدیثوں میں تو آتا ہے حضرت، وہ یہ خاص طور پہ یہ جیلمی کا ٹبر جو ہے نا آج کل نیا فرقہ ادھر سے دریافت ہوا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ممبروں پر ان کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، سب معاویہ ہوتا تھا اور سب علی ہوتا تھا، تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور بھائی سب تو چھوٹی سی بات ہے،
شریعت کے سباب المسلم فسق و قتال و کفر، قتال سب سے بڑی بات ہے۔ تو جب بڑی بات ہو گئی ہے، ان کا آپس میں قتال ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تلواریں چل گئی، تو سب تو پیچھے چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، چھوٹی سی بات کو لے کر پھر رہے ہو۔ جب بڑا قتال ہو چکا اور قتال کے باوجود اللہ نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، اللہ نے پھر بھی دونوں کو مومن کہا۔ اللہ انہیں مومن کہہ رہا ہے، مرزا جیلوی سے ابھی تک ان کے ایمان کی سند نہیں مل رہی، یہ ابھی تک ان کا ایمان کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ بڑھ کے کیا لگا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اگر حضرت معاویہ اب ہمارے دور میں آ گئے تو ہم ان کے مقابلے میں تلوار نکالیں گے۔ یہی کہا تھا نا، حضرت معاویہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اور جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے تو وہ بیچارہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ ایسے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ذلیل کرواتے ہیں نا، جیسے نمرود کے ناک میں مچھر گھسیڑا تھا نا، تو مفتی طارق مسعود صاحب کی صحت کے اعتبار سے مرزا جیلوی کے مقابلے میں مچھر جتنے رکھتے ہیں، لیکن اس نمرود کو 3 دن تک گھر سے نکلنے کی ہوش نہیں رہی کہ مفتی طارق مسعود صاحب باہر بیٹھے ہیں، سمجھا؟ تو یہ کیوں اللہ نے دکھایا کہ بڑھ کے کم مارا کرو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے۔ ٹھیک، اب بات کو سمجھیں تو سارے انبیاء کیا تھے؟ نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے۔ صحابی محفوظ جب پوچھو تو اس کا مطلب محفوظ عن مواخذۃ الاخرویہ، صحابی محفوظ ہیں آخرت کے مواخذے سے۔ کسی صحابی سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے یہ کیوں کیا، یہ تو نے، اس نے جو بھی کیا اللہ نے کیے کو نیکی سے بدل دیا، جو کیا تھا اس کو کیا کر دیا۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بڑی پیاری ایک بات ارشاد، کہنے لگے ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے کشتہ گناہ۔ جیسے ایک زہر ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کشتہ زہر۔ زہر کھا لینا بندہ مر جاتا ہے، اور کشتہ زہر کھا لے تو کہتا ہے شادی 2-3 اور کریں، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو کشتہ زہر مفید ہوتا ہے، زہر نقصان دہ ہوتا ہے۔ فرمایا گناہ گناہ ہے اور کشتہ گناہ مفید ہے۔ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آئے تو وہ گناہ ہوگا، یعنی ہم نے زنا کیا تو گناہ ہے، ہمارے نامہ اعمال میں ہلاکت کا ذریعہ ہے، چوری کی ہلاکت کا ذریعہ، قتال کیا ہلاکت کا ذریعہ، گالی دی ہلاکت کا ذریعہ، یہ جو بھی جرائم ہیں ہمارے نامہ اعمال میں آئے تو وہ زہر ہے۔ لیکن جب صحابی کے نامہ اعمال میں وہی چیز نظر آئے تو سمجھ لو یہ زہر نہیں ہے، یہ کشتہ زہر ہے، کشتہ زہر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو رگڑ رگڑ کے ان کے گناہوں کے معاملے میں، ہر معاملے میں آزمائشوں میں ڈال ڈال کر ان کے گناہوں کو بھی اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ جب ان کے گناہ بھی نیکی بن چکے ہیں تو اب وہ صحابی کا معاملہ تو ہمارے والا نہ رہا، صحابہ ہمارے، اس لیے صحابہ کا مطلب صحابی محفوظ ہیں۔ مجتہدین کو اجتہادی مسائل میں خطا پر اجر ملتا ہے، خطا پر کیا ملتا ہے؟ مجتہدین معذور ہے اور ہم معذور ہیں۔ ٹھیک، اللہ ہمارا عذر قبول کرے گا، اللہ ہمارا عذر قبول کرے گا۔ اگلی بات، اب معصومیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، یعنی یہ امت اپنے اجماع بھی ہمیشہ معصوم ہے۔ اپنے اجماع میں کیا ہے؟ نبی فردن فردن معصوم، نبی کی ہر ذات غلطی سے معصوم، نبی کا ہر فرد غلطی سے گناہ سے معصوم، اور یہ امت اپنے اجماع میں معصوم ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اتنی دستگیری اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اتنا ان کو تحفظ ملا ہوا ہے کہ یہ پوری کی پوری کہیں گمراہ ہو جائے اور غلط راستے پہ چل پڑے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ امت اپنے اجماع میں کیا ہے؟ اور یہ اجماعی عصمت، جیسے میں نے کہا نا صفت عدل سے صحابہ کو فردن فردن نوازا اور باقی امت کو اجماع نوازا، تو صفت عصمت کے ساتھ سارے نبیوں کو اللہ نے فردن فردن نوازا، سارے نبی فردن فردن معصوم، اور یہ امت اجماعاً معصوم ہے کہ اس امت کو اللہ نے کبھی مجموعی طور پہ اللہ گمراہی کی طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ اب یہ کہہ دو فلاں علاقے کے لوگ گمراہ ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فرد معصوم غلطی کرتے رہے، پوری امت ایک ڈگر پہ چل پڑے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پوری امت ایک ڈگر پہ کبھی بھی غلط ڈگر پہ نہیں چل سکتی۔ یہ امت کی ایک راہ وہی رہے گی جو راہ رسول اللہ کی ہے، وہ راہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ تو یہ ختم نبوت نے ہمیں معصومیت کی صفت دی ہے اجماعی طور پر، یہ ہمارا چوتھا فائدہ ہوا۔ پانچواں فائدہ ختم نبوت کے عقیدے کا، سمجھ آ رہی بات؟ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ اچھا، تو جو آپ میں سے جو حضرات چلے جاتے شام کو وہ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کل جلدی جانا ہے، تو اگر مغرب کے بعد ایک نشست ہو جائے تو میرا وقت بچائیں گے آپ، تو آپ آ سکتے ہیں مغرب کے بعد کہ نہیں آ سکتے؟ خوشی کے ساتھ بات، چلے ٹھیک ہے۔ اگر نہیں، ویسے اگر تنگ آ جاؤ تو جلدی بتاؤ، مجھے اور جلدی چھٹی مل جائے گی۔ کوئی مجھے زیادہ پڑھانے کا شوق نہیں ہے کہ آپ کو پڑھاتے رہے اتنی دیر آپ کا وقت ضائع کریں، اگر فائدہ ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے، مغرب کے بعد ایک نشست کر لیں گے تاکہ وقت بچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کو سمجھیں، خدمت والے طلباء کو اجازت دیں۔ جی اجازت ہے جی، چاروں سلسلوں میں یا صرف کھانے کے سلسلے میں؟ کس سلسلے میں چاہیے اجازت؟
کھانے کے چلو اسی سلسلے میں جاؤ جی، جو خدمت والے میں چلے جائیں، باقی توجہ سے بیٹھ رہے۔ اب ہمارا 5واں فائدہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا ہوا؟ اتحاد مشرب، اتحاد مشرب، لکھیں اتحاد مشرب، ہماری شراب ایک کر دی ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں ایک شراب پلا دی، ایک مشرب، مشروب ہمارا ایک کر دیا، مشرب سے شراب سے مشروب مراد ہے ہمارا۔ آگے آگے آ جائیں باقی ساتھی نا، ان کو جانیں۔ تو ہمارا اتحاد مشرب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگ رہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے اللہ میری قوم کو پانی چاہیے، فرمایا وہ ذرا لاٹھی مارو، ذرا پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ، اس کے اوپر لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 کیا عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے 12 چشمے، 12 قبیلے، وہ 12 قبیلے تو متعین تھے نا، تو 12 متعین قبیلوں کے لیے متعین 12 چشمے نکال دیے گئے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 12 امت کے قبیلے ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں قبیلے، قوم کا، زبانوں کا، مسلکوں کا، عقیدوں کا، نظریوں کا، تصوف کا 20 فروق ہیں۔ ان سب کے باوجود پوری امت کو ختم نبوت کی وجہ سے ایک مشرب زمزم پہ جمع کر دیا گیا۔ پوری امت کا مشرب کیا کر دیا گیا؟ ایک۔ تو یہ اتحاد مشرب جو ہمیں ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ اب ہمارے آپس کے لوگ کہتے ہیں نا جی، انگریز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یہ کون سا کمال ہے؟ بکری بھی جانور، شیر بھی جانور، دونوں میں عقل نہیں۔ چڑیا گھر میں نہیں پیتے کیا؟ ایک ہی ٹوٹی لگا دو، پائپ لائن لگا دو، کوئی ایک ہی مشرب ہے، کیونکہ پیچھے موٹر تو ایک ہی چل رہی نا۔ ہاتھی کے پاس وہ جو فیل بان کا وہ کھانا ہے، اس میں بھی پانی اسی سے آ رہا ہے، شیر والے میں بھی اسی میں جا رہا ہے، بکریوں والے میں اسی میں جا رہا ہے۔ کوئی چڑیا گھر والوں کی یہ کرامت ہے کہ شیر، بکری، ہاتھی، کتے، بلے، گدھے، گھوڑے ایک ہی ٹوٹی سے پانی پیتے ہیں۔ یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ کمال یہ ہے کہ عقل و شعور رکھنے والے انسان اور متضاد فکرے رکھنے والے انسان، متضاد سوچے رکھنے والے انسان جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک ہی زمزم کے کنویں سے پانی پی رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کا دیا ہوا مشرب ہے۔ یہ ختم نبوت کا مشرب ہے۔ کون سا مشرب ہے؟ ختم نبوت کا مشرب ہے۔ تو ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں ایک مشرب دے دیا، ایک گھاٹ دے دیا، ساری امت وہاں پر جا کر جمع ہو جاتی۔ کبھی سنا یہاں کے جو تبرک کے قائلین نہیں ہیں، غیر مقلدین حضرات، یا وہ جن لوگوں کو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا توحید کا حیضہ آیا ہوتا ہے، یعنی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ ثابت کرنے میں سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید بچ سکتا ہے ورنہ نہیں بچ سکتا، ان کی توحید کی ٹانگیں ہمیشہ کانپتی رہتی ہیں، تو وہ ان لوگوں کو، ان سب کے نظریات، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو کسی نے زمزم پینے سے انکار کیا ہے تک؟ وہ ایک گھاٹ پہ کیسے جمع ہو گئے؟ یہ ہے سوچ۔ یہاں ہمارے پیچھے آپس میں نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹا پانی پئیں نہ پئیں، لیکن زمزم پر جا کر ساری امت سارا کچھ بھول کر اکٹھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا جو اتحاد ہے، گھاٹ ہے، امت کا مشروب ہے، امت کو دی جانے والی شراب عشق ہے، وہ ایک ہے، اس کا نام زمزم ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ مشروب ہمیں کس عقیدے سے ملا؟ ختم نبوت کی برکت سے۔ اب اس اتحاد مشروب کا ایک اور فائدہ بھی ہوا، ایک اور فائدہ بھی اس مشروب کا ہوا۔ وہ کیا ہے؟ اس مشروب کے فائدوں کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بات کو سمجھیں۔ آپ کے ہاں گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک گٹی دی جاتی ہے۔ گٹی کس لیے دیتے ہیں؟ کہ وہ جس اللہ والے سے کھجور چبوائی ہے نا، اس کا لعاب دہن کسی طریقے سے اس کے پیٹ میں چلا جائے اور اس کے نا وہ عادات اس اللہ والے پر چلی جائیں، اس کی عادات اس اللہ والے پر چلی جائیں کہ اس کو اس اللہ والے نے گٹی دی ہوئی ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری امت کو گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہوئی ہے، خود دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ اب مسند احمد ابن حنبلی میں حدیث مبارکہ، اس کو مطالب العالیہ بزوائد مسانید ثمانیہ میں بھی علامہ ابن حجر اسقلانی لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر گئے اور وہاں پہ آپ نے نا نازع دلون من بئر زمزم، زمزم کے کنویں سے ایک وہ ڈول نکالا پانی کا، آپ اس سے وضو کیا، ثم مج فیہ، پھر اسی ڈول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر دی۔ کلی کرنے کے بعد پھر دیکھا صحابہ کی طرف، یہ کس کو دیا جائے؟ اب آپ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا کلی اور لعاب دہن والا پانی ہو، کون اس وقت ہوگا جس کی خواہش نہیں ہوگی مجھے ملے؟ وہ کسی نے کہا اٹھا جو مینا بدست ساقی، رہی نہ پھر تاب ضبط باقی، ہر ایک میکش پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ تو میکش تو بےچین صحابہ کی کثیر تعداد، ہزاروں کی اس وقت، علامہ ابن اسقلانی کہتے ہیں 1,24,000 کے قریب اس وقت روئے زمین پہ صحابہ موجود تھے۔ حج کے موقع پہ چلو کچھ کم ہوں گے، لیکن اتنی تعداد کے درمیان اللہ کے نبی کے لعاب دہن والا کلی والا پانی آ جائے
تو کیسے نہیں صحابہ جو اللہ کے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، زمزم میں ملا ہوا چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوبارہ لیا، کسی صحابی کو نہیں دیا، سارا دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ قیامت کی صبح تک جو بھی زمزم پیے اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے۔ اب آپ بتاؤ، آپ میں کوئی ایسا ہے جس نے زمزم ابھی تک نہ پیا؟ بتاؤ بھی کوئی ایک ایسا؟ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، کہ تم نہیں جا سکے وہاں پر لیکن ان کی رحمت خود تمہارے پاس پہنچی۔ تم نے زمزم کو پیا تو زمزم نہیں پیا، یہ زمزم کے کندھوں پر سوار ہو کر ہمارے پیغمبر کا لعاب دہن آیا اور امت کو اللہ کے نبی نے خود گٹی دے کر بتا دیا یہ امت مزاج نبوت میں رنگی ہوئی امت ہے، مزاج نبوت میں ڈھلی ہوئی امت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کا مسلمان ہر بات برداشت کرتا ہے، اپنے نبی سے غداری نہیں برداشت کرتا۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، بدکار ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے غدار، یہ نبی سے غداری نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہماری وہ گٹی ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ سعادت سابقہ امتوں میں کسی کو ملی ہے؟ کسی امت کو، امتیوں کے پاس یہ تو ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے، یہ ان کی یہ ہے۔ کوئی صلیب کو پوج رہا ہے کہ یہاں پہ ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی دی، اور تم صلیبیں پوجتے ہو، جو کرتے ہو صرف نسبتوں کی وجہ سے، اور ہمیں تو گٹی رسول اللہ نے دیا، ہم اپنے نبی سے بے وفائی کیسے کریں؟ تو یہ ختم نبوت کی برکت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بولو بھائی، ختم، ہمیں اتحاد مشرب کے بعد ہمیں گٹی دی ہے، ہمیں گٹی دی ہے ختم نبوت کی، خاتم النبیین نے ہمیں گٹی دی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہمارے ہندوستان پاکستان والے ایک معاملے میں اور بھی بڑے خوش قسمت ہیں، باقی ملکوں والوں کو تو صرف گٹی ملی ہے، ہماری مٹی بھی ختم نبوت کی ہے، ہماری گٹی بھی ختم نبوت کی، مٹی بھی۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسی زمین ہو لوگوں کا مزاج ویسا ہی ہوتا ہے، جیسی زمین ہو۔ یہ صفحہ نمبر 157 پہ ہے یہ مقدمہ ابن خلدون جو نفیس اکیڈمی والوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے کہتے ہیں جس علاقے کے لوگ ہو نا، جیسی اگر پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، تو لوگوں کو مزاج سخت ہوں گے۔ رجال الجبال جبال پڑھا ہوگا آپ نے بھی کہ پہاڑوں کے لوگ بھی پہاڑی ہوتے ہیں، اور اس طرح جو زرخیز زمینوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، ریتلی زمینوں کے لوگ تنہا تنہا ذہن کے ہوتے ہیں، جیسے ریت کے ذرے جدا جدا، وہ بھی کسی سے مل کر رہنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر ایک کا اپنا مزاج۔ تو جو زمین کا مزاج، وہاں سے حاصل ہونے والی خوراک کا، پانی کا مزاج، وہی اس زمین کے باسیوں کا مزاج ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں، اس زمین نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان حضرت جبرائیل کی زبان سے سن رکھا ہے۔ اب اس مٹی کی تاثیر میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں؟ آخری نبی۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ تو اسی مٹی سے ہم اناج کھاتے ہیں، اسی سے ہم پانی پیتے ہیں، اسی کی بارشیں ہم جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، اسی زمین پہ رہتے ہیں، اور مر کر اسی ختم نبوت کی مٹی میں ہم دفن ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو گٹی بھی خاتم النبیین کیا، ہماری مٹی بھی ختم نبوت کیا، ہم تو رہتے ہی ایک ہی سسار میں، ہم تو ختم نبوت کے قلعے میں رہتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ تو ہماری مٹی اور ہماری گٹی دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ ختم نبوت کی۔ تو ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں جو چھٹا فائدہ دیا وہ یہ کہ نبوت کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ کی گٹی مل گئی۔ رسول اللہ کی کیا مل گئی؟ گٹی مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی کا مبارک لعاب دہن زمزم کے ذریعے ہمارے پیٹوں میں اتر گیا، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ وہ ایسے بھی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیشاب مبارک پی لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا، وہ پیشاب پی لیا تو آج کل کی جو گندی ذہنیت سے سوچ کر کہتے پیشاب پی لیا تباً کراہت، اور بندگان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب حضرت عائشہ فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ واش روم میں پیچھے چلے گئی، فرمایا اللہ کے رسول آپ جب واش روم جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے میں جاتی ہوں تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے کستوری کی ریح المسک، کستوری کی خوشبو ہی نظر آتی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا یا عائشہ انا کننا معاشر الانبیاء تم بھی تو اجسادنا من ارواح اہل الجنہ، ہم جو نبیوں کا گروہ ہے ہمارا تو مٹیریل جنت کی مٹی سے لیا جاتا ہے۔ ما خارج من نبی الا ابطالات الارض، نبی کے جسم سے جو بھی نکلتا ہے زمین بطور تبرک نکل جایا کرتی ہے۔ اب دیکھو اس سے پتہ چلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو لعاب مبارک میں بدبو تھی، نہ پیشاب مبارک میں بدبو تھی، سارے پاکیزگی تھی۔ وہ پانی سمجھ کر پی گئے تو اس میں کون سا اسمیل آ رہی تھی؟ اپنے اوپر قیاس نہ کرو نا، اپنی گندگیوں کے اوپر رکھ کے قیاس نہ کرو، مقام نبوت کو سمجھ کر دیکھو۔ تو جب ایسا ہوا انہوں نے وہ پی لیا تو کیا کہا گیا تھا؟ جس کے پیٹ میں محمد کے اجزاء میں سے یہ کوئی چیز چلی گئی اس پہ جہنم کی آگ ہے۔ تو جن کے پیٹوں میں زمزم چلا گیا ختم نبوت کی برکت سے، وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اللہ ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ زمزم میں محمد کا لعاب دہن ملا ہوا ہے۔
اور لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہمارے پیٹوں میں ہو اور اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے، اللہ ایسا نہیں فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ختم نبوت کی برکت سے اہل ایمان کو جنت ہی میں لے کر جائیں گے۔ اگلی بات، یہ کتنے فائدے ہوئے؟ 6۔ 7واں فائدہ ہماری سیکورٹی کا، یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے سیکورٹی کا، ایسے ہی ہے نا، سیکورٹی بڑا ایشو ہوتا ہے نا لیڈروں کے لیے بھی، سیکورٹی ہماری ہونی چاہیے، ہم محفوظ ہوں، ایک آدھ گارڈ آگے ہو، ایک آدھ گارڈ پیچھے ہو، دائیں بائیں سے فل ہر طرح سے محفوظ ہوں۔ اس امت کی سیکیورٹی اتنی محفوظ ہے، اتنی ٹائٹ ہے اس امت کی سیکیورٹی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک ھذہ الامہ، میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، میری امت کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ انا اولھا و عیسی آخرھا، اس کی شروع میں تحفظ اس کے ذمہ دار میں کھڑا ہوں، اس کے آخر میں عیسیٰ ہیں۔ یہ امت تو 40 نبوت کے پیرے میں رہی ہے، اس امت کو چوری کون کر سکتا ہے؟ یہ امت چوری، قوم عیسیٰ چوری ہوئی کری؟ ایک پولس مسیح نے آ کر وہ کہا کہ میں نبی ہوں، اور آ کر عیسائیت کے اندر ڈرامہ بازی کی، اس میں عقیدہ تثلیث بھی ڈال دیا، تقویم بھی ڈال دیا، 20 الٹے سیدھے عقائد ڈال دیے، اور سارے عیسائی اس کے پیچھے چل پڑے، چوری ہو گئی نا ساری عیسیٰ کی امت۔ اس کے بعد یہودیوں کو دیکھو، ایک سامری نے ایک بچھڑا بنایا، سارے بچھڑے بن گئے، اب ساری گڑبڑ ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مجموعی طور پر چوری کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ان کا تحفظ، سیکورٹی ختم نبوت نے بڑی ٹائٹ کر دیا ہے کہ یہ آخری ہے، یہ آخری چیز کی سیکورٹی جیسے گھروں میں نہیں ہوتی کہ آخری لوگوں کا کھیردار رہ گیا، بچہ تو بچایا جی، ٹھیک ہے نا، اس وقت اوپر والے خرچ کے کھانے کو تالا بھی لگا دیتے ہیں، یہاں بھی ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی، ہر جگہ۔ تو جو چیز آخری ہو اس کو سنبھال کے زیادہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ امت آخری تھی، اس کے تحفظ کا اتنا اہتمام کیا گیا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، فرمایا کیف تہلک ھذہ الامہ انا اولھا و مہدی وسطھا و عیسی آخرھا، اس کے شروع میں میں ہوں، مہدی درمیان میں ہوگا، عیسیٰ آخر میں ہوگا، اول آخر درمیان، ہر طرف سے نبوت اور جو ہے وہ مہدویت کے پہرے میں چلنے والی یہ امت ہے، یہ امت چوری نہیں ہو سکتی، یہ امت بحیثیت مجموعی گمراہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اس امت کو اللہ نے نبوت کا حصار عطا فرمایا، نبوت کی سیکورٹی عطا فرمائی ہے۔ تو کس وجہ سے یہ نبوت کی سیکورٹی ملی؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ تو یہ ختم نبوت کا کتنا فائدہ ہوا؟ 7واں۔ 8واں فائدہ، 8واں فائدہ یہ ہے، ہمیں ختم نبوت نے ایک مرکز دیا ہے۔ ختم نبوت نے، جب تک کسی قوم کا مرکز ایک ہو نا، وہ قوم رہتی ہے۔ جب مرکز ایک نہ رہے، وہ بھیڑوں کا لشکر بن جاتا ہے، بکریاں بن جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی کدھر کو بھاگ رہی ہے، کوئی کدھر کو بھاگ رہی ہے۔ اس امت کا مرکز ایک ہے، وحدت مرکز۔ یہودیوں کی مرکز ایک نہیں ہے، یہودیوں کا جو کیتھولک فرقہ ہے، ان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ امریکہ بنا ہوا ہے، اور جو پروٹسٹنٹ ہے وہ اٹلی کے اندر جو پاپا روم کی جو ہے نا، وہ بوسیدہ چادروں کو چاٹ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے قبلے جدا۔ ہندوؤں کے عقیدہ دیکھو، 1911 میں انسائکلوپیڈیا آف برناٹکا کی جو تحقیق ہوئی تھی، اس کی تحقیق کے مطابق ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد سے ان کے خداؤں کی تعداد 2 کروڑ زیادہ تھی۔ ان کے خداؤں کی تعداد 2 کروڑ۔ اگر ایک ہندو کو ایک مورتی دے دی جائے، ایک ہندو کو ایک خدا دے دیا جائے، تو 2 کروڑ خدا ایسے تھے جن کو لینے والا کوئی نہ ہوتا، اور پھر لنڈے جی بیچنے تھے نا سارے جائے ردی میں، ان کو کباڑ خانے میں لے جا کر بیچ دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کو ایک مرکز کہاں سے ملے گا جن میں ہر بندے کا اپنا خدا ہے؟ اور آج کل انڈیا میں ایک بڑی تحریک چل رہی ہے بہت زیادہ کہ خدا کے لیے اپنے ملک کے بھگوانوں پہ اعتماد کرو، چائنا کے بھگوان نہ لیا کرو، وہ سستے پڑتے ہیں اور لائٹیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں۔ یہ کیا طریقہ؟ اور وہ ایک ہندو کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ بڑا چلا کر کہہ رہا تھا ہمارا دھرم برسٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہہ رہا سارے چائنا والے سستے بھگوان بنا کر دے رہے ہیں، اس میں لائٹنگ زیادہ ہوتی ہے، لوگ وہ 2 4 10 روپے کا وہ لے لیتے ہیں، اور ہم نے جو بھگوان بنائے ہیں اتنے زبردست، اور وہ بڑے رہتے ہیں، ملک میں غربت آ رہی ہے، بھگوان بک نہیں رہے۔ یہ خدا فروشی کر کے روٹیاں کھانے والے کہاں جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خدا بیچ کے روٹیاں کھانے والی قوم ہے۔ تو اب بات کو سمجھیں، ان لوگوں نے بھگوان فروشی کی۔ 1911 کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق خدا زیادہ بندے تھوڑے، مرکز ایک کیسے ملے گا؟ ختم نبوت کی برکت سے قبلے کو، بیت اللہ کو اس امت کا مرکز بنا دیا گیا۔ اب مسلمان مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، لیکن اس کا قبلہ وہی ہے، مرکز وہی ہے، جس کو مرکز رسول اللہ بنا کر گئے ہیں، اس کا مرکز تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ وحدت مرکز ہمیں کہاں سے ملی؟ ختم نبوت سے۔ وحدت مرکز ہمیں کس چیز نے دی؟ ختم نبوت نے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا، نیا آنے والا نبی کو کہتا نہیں جی اب 5 پیر کو اپنا قبلہ بنا لو، بن جانا تھا نا۔ جو پہلے ان کو خدا، یہاں پر آپ کو ایک مزے کا لطیفہ یہاں پہ اور 5 پیر کے نام سے یاد ہے، سناتا چلوں، لطف لے آپ، جن کو نہیں ہضم ہو وہ بعد میں کہہ کر دیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں، لیکن سنیں۔
یہ مولانا ضیاء اللہ صاحب یہ جانتے ہیں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان کا میں یہاں تذکرہ قصدن نہیں کروں گا، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کہ میں نے ان سے بڑے حسن انداز سے پوچھا، میں نے محبت سے میں نے کہا وہ ہیں شاعت و توحید کے بڑے اہم عہدے پہ ہیں، میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو حیات النبی کے انکار کی آیات ہیں آپ کے پاس وہ کتنی ہیں؟ کہہ رہے 30 آیات سے حیات النبی کے عقیدے کا رد ہوتا ہے، 30 آیات بتا رہی قرآن کی چیخ چیخ کر کے حیات النبی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، سارے نبی فوت ہو گئے، مردہ ہیں میں نے کہا بڑے میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا، میں نے کہا یہ 30 آیات مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھی ہیں، وہ کہتا ہے ان 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حیات النبی کا عقیدہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور سارے نبی فوت ہو چکے ہیں، کیا یہ 30 آیات وہی ہیں تم نے قادیانیوں سے لی ہوئی ہیں یا کوئی اپنی نئی تحقیق کر کے 30 آیات نکالی؟ کہہ رہے پتہ نہیں، میں نے کہا میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیں، میں نے ان کو سینڈ کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اپنے علماء سے مشورہ کر لیں، ذرا گھوم پھر لیں، ہو سکتا ہے تمہاری 30 اور ہو، ان کی 30 اور ہو۔ اس نے 2 مہینے تو فون ہی اٹھایا، بعد میں جب ایک دفعہ اٹھا لیا کہنے لگا نہیں جی وہ اصل بات یہ ہے کہ بالکل منوان وہی 30 آیات جو مرزا قادیانی حیات النبی کے انکار میں پیش کرتا ہے وہی 30 آیات اشاعت و توحید والے پیش کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا اب دیکھو نا گونگلوں سے مٹی اتارنا کس کو کہتے ہیں، یعنی بس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے مرزا قادیانی نے ہم سے لی ہوں، ہو سکتا ہے مرزا قادیانی نے ہم سے لی ہوں۔ میں نے کہا بات سنیں، مرزا قادیانی نے آپ سے لی ہوں، یہ جیسے پچھلے دنوں خضر یاد کا کلپ چالا تھا نا 1974 میں شیراں والا باغ میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سید اعلیٰ شاہ بخاری بھی موجود، فلاں بھی موجود، اور صدر کن کو بنایا گیا؟ غلام اللہ خان صاحب کو، اور سید اعلیٰ شاہ بخاری بیچارے اگست 1961 میں فوت ہو چکے تھے۔ جو 13 سال بندہ پہلے فوت ہو چکا ہے اسے قبر سے نکال کر شیراں والا کی میٹنگ میں لے آئے، اور یہ اسے اٹھا کر لے میٹنگ میں کہ وہ 13 سال پہلے فوت شدہ کو، اللہ کے نبی کو زندہ نہیں ماننا، شادی کو قبر سے لے آنا، کیسی سوچ ہے؟ تو اس نے بھی وہی کیا، کہنے لگا پہلے ہو سکتا ہے انہوں نے لی ہو۔ میں نے کہا جناب مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا تھا، یہ تحقیق کر کے لکھ کے، اور پیر عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی نے اس مرحوم نے اس کتاب کو، اس عقیدے کو جو نشر کیا وہ 1958 میں کیا، آدھی صدی کے بعد آ کر تم مرزا قادیانی پہلے بعد میں آ کر تم سے کیسے لے کر چلا گیا؟ اس نے پہلے لکھا ہے، تم بعد میں یہ خوشہ چینی کر رہے ہو ان کی، لکھا قادیانی نے ہے، تحقیق ان کی ہے، اور مقدمہ بہاولپور میں قادیانی نے پورا زور لگایا تھا کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، حیات کا عقیدہ غلط ہے، یہ ان کی تحریک ہمارے اوپر مسلط نہ کرو، تحقیق غلطی فہمی کا شکار ہے، توبہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کو ان کے ساتھ نہیں ملا رہے، لیکن آپ کے مستدل کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے لیا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہم تمہیں بتاتے کہ کہاں کہاں سے تم نے مواد اٹھایا۔ تو بات سمجھیں، وحدت مرکز ہمیں اللہ نے ایک مرکز دیا، وہ مرکز کیا ہے؟ بیت اللہ۔ اب دنیا میں مشرق مغرب کا مسلمان ہے، اس کا قبلہ وہی ہے جو قبلہ رسول اللہ بنا کر گئے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ 9واں فائدہ وحدت دستور، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ سنا آپ کو 10 منٹ سوال جواب کے وقفے کے لیے بھی دینے۔ وحدت دستور، قوم کا دستور ایک ہو، کسی بھی ملک کا کسی بھی قوم کا اگر دستور ایک ہے تو سمجھ لیے یہ قوم ایک ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ہمارے یہاں پہ علماء آپ ذہن میں رکھیں، آپ نے باہر نکلنا ہے نا، قادیانیوں نے فوراً آپ پہ یہ اعتراض کرنا ہے، تم تو شیعہ کو بھی کافر کہتے ہو، تم تو فلاں فلاں بریلوی تمہیں گستاخ کہتے ہیں، تم اہل حدیثوں کو یہ کہتے ہو، تو 20 اعتراضات لے کر سامنے آئیں گے، اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے بارے میں دوسروں کے فتویٰ پیش کریں گے، آپ ادھر لگ جاؤ گے، ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو اصل شکاری ہوتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو نہیں چھوڑتا، اصل شکاری اپنے اور جب دشمن کو الجھانا ہو، اگر شیر ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آگے سے ایک خرگوش نکل کر کسی جھاڑی میں بھاگا اور اسے چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائے، شیر کو کوئی عقل مند کہے گا؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ قادیانی اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہیں تمہارے مسئلے کے خلاف دوسروں کو فتوے پیش کرنے شروع کر دیں گے، تمہیں فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا، انہیں صاف کہہ دو جب تک یہ فلاں 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 محمد عربی کی امت کا حصہ ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ، ہم خود نمٹا لیں گے، تم امت سے باہر ہو، تمہارے ساتھ ہماری اور اصول سے بات ہوگی، تمہارے ساتھ ہماری جنگ الگ اصول، بریلوی اہل حدیث جو بھی ہے، جب تک رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قبلہ کو بیت اللہ مانتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہیں، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم خود نمٹا لیں گے، اس میں آپ کو ماما چاچا بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بات کرو کہ تم کون سے حصے پہ ہو، تم اپنی بات کرو۔ اب ہمارا دستور پوری نسل انسانی کا ایک ہے،
نسل انسانی سے مراد امت مسلمہ۔ امت مسلمہ کا دستور ایک ہے کتاب اللہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک پوری نسل امت مسلمہ کا دستور ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جس مدرسے میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جس مسلک کے مدرسے میں مسجد میں چلے جاؤ، قرآن وہی پڑھا جائے گا جو تمہارے مدرسے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا دستور پوری قوم کا کیا ہے۔ تو ایک دستور کس نے دیا ہے؟ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو قادیانیوں نے تو اپنی کتاب تذکرہ لکھ لی ہے نا اپنی لاگ سے۔ وہ تذکرے کے اندر ایسی ایسی آیات ہیں، وہ ایک آیات نہیں بلکہ حفوات، وہ حفوات ہے۔ ایک اس میں بات لکھی پٹی پٹی گئی، پٹی، اب وہ پٹی پٹی گئی کیا ہے؟ اب اس سے پوچھا پٹی، اصل میں وہ تھا یہ بیچارہ ٹرکی، اس کی جہاں وہ محمدی بیگم تھی نا جس کے ساتھ اس کا وہ ریلیشن شپ چل رہا تھا، تو اس کی شادی ہو گئی تھی قصور کے ساتھ، ایک پٹی ہے اس جگہ کی طرف وہ آ گئی تھی شادی کر کے۔ اگرچہ وہ بعد میں اس محمدی بیگم پر بڑا پریشر ڈالا گا کہ مجھے نبی مان لو، اس نے اس پر تھوک دیا کہ تھریر کے چوڑا نبی مننا۔ وہ ختم نبوت کے عقیدے پہ فوت ہوگی رحمۃ اللہ علیہا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ اب وہ فوت ہوئی اور بعد میں وہ ہمارے آرے والا میں آ گئی تھی، وہ آخری عمر اس کی ہمارے شہر میں گزری محمدی بیگم کی۔ اب مرزا قادیانی اس کے پیچھے تھا دیوانہ۔ اب اس کی شادی جب ہوئی پٹی میں تو اس نے اب الہام ہو گیا تازہ تازہ، پٹی پٹی گئی۔ پٹی کا مطلب ہے برباد ہو گئی۔ کہہ رہا چونکہ محمدی بیگم مجھے چھوڑ کر قصور کے علاقہ پٹی میں چلی گئی ہے تو کہہ رہا پٹی پٹی گئی، یعنی پٹی برباد ہو گئی، یعنی جو تجھے نہیں ملی ہوں برباد ہو گئی ہیں، جو تجھے مل جائے وہ ٹھیک ہے نا۔ ساڈا کتا تاڑا کتا کتا، ساڈا کتا ٹومی نہیں، ساڈا کتا کتا تاڑا کتا ٹومی، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے پاس آ جائے تو آباد ہے، کسی اور کے پاس چلی گئی تو برباد ہو گئی۔ تو اب قادیانیوں سے پوچھا یار یہ پٹی پٹی گئی کیا ہے؟ کہہ رہا ایسے سمجھو جیسے حروف متشابہات ہوتے ہیں، قاف ہا یا صاد، ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ کیسے کم عقل لوگ ہیں، کیسے عقل سے پیدل طبقہ ہے یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب اس دستور سے جو ہٹ گیا، جنہوں نے اپنی کتاب الگ بنا لی، جنہوں نے اپنی دین شریعت کو الگ کر لیا، وہ امت مسلمہ کا حصہ۔ یہ امت قرآن پاک کے مبارک دستور کی وجہ سے ساری امت ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کا نکارہ بجنے تک ساری امت ایک ہے، اور یہ ایک دستور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا ہر جگہ بات قرآن و حدیث کی ہوگی، قرآن کے مطابق قانون بنائے جائیں۔ ہر فرقہ ہر مسلک یہی بات کہتا ہے قرآن کے مطابق قانون بناؤ۔ تو وجہ کیا ہے کہ قرآن وہ دستور ہے جو ہمیں ختم نبوت نے دیا ہے۔ نیا نبی آیا تھا دستور تبدیل ہو جاتا، اب دستور تبدیل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اب نیا نبی نہیں ہے۔ جب نیا نبی نہیں ہے تو یہ وحدت دستور کی نعمت ہمیں ختم نبوت نے عطا فرمائی ہے۔ اب 10واں فائدہ ختم نبوت کے عقیدے کا، 10واں فائدہ وحدت قیادت۔ 10واں فائدہ کیا ہے؟ وحدت۔ ہمارے قائد ایک ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھی جس قوم کا خلیفہ نہ ہو، جس قوم کا کوئی بڑا نہ ہو، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جب مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا قادیانیوں کا امام تو مرزا مسرور ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں، تمہارا مسلمانوں کا امام کون ہے؟ تمہارا دیوبندیوں کا امام اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا لو تو اسے بریلوی نہیں مانتے، بریلویوں کا کسی اور کو بنا لو، اشرف جلالی یا کسی اور ایرے گیرے یا کو کسی کو، تو اسے اہل حدیث نہیں مانتے، اہل حدیثوں کا کسی کو بناؤ تو تمہارے امام کون سے ہیں؟ سوال میں دم ہے یا نہیں؟ بندہ پریشان ہو یار، بڑی بات ہے۔ ان گدوں کو یہ نہیں پتا کہ اس امامت سے مراد ایسی امامت ہے کہ جس کو نہ پہچاننا جاہلیت اور کفر کی موت ہو، اور وہ امامت نبوت کی امامت ہوتی ہے۔ وہ امامت کون سی امامت ہے؟ اور کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کو نہیں پہچانتا؟ کون ہے جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا؟ ہم تو وہ مشرکین ان کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو کافر ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان صفات اور ترتیب کے اعتبار سے کچھ بھی نہ جانتا ہو، اتنا ضرور جانتا ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں نا کبھی نعت خوانی، اور یہ اللہ کی طرف سے تکوینی نظام ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے جو جاہل ہے وہ نعت کی سننا چاہتا ہے، وہ شاعری سننا چاہتا ہے، وہ شاعری کی شکل میں اپنے نبی کو پہچانے، جو صاحب علم ہے وہ تقریر سے نبی کو پہچانے، کسی پر بھی اپنا نبی مخفی نہ رہے۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ تو اب یہ ہماری قیادت ہے، تو جس قیادت کے جاننا ضروری ہے وہ قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی قیادت پر کس کو اختلاف ہے؟ کسی دیوبندی نے کہا کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کو جو ہے رسول اللہ پہ ترجیح دیتا ہوں، کبھی کسی بریلوی نے کہا میں احمد رضا خان صاحب بریلوی کو رسول اللہ کی جگہ پہ ان کو نبی مانتا ہوں۔ جب سب کا قبلہ دل
قیادت جس کی طرف جھکتا ہے وہ قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس وحدت قیادت کی نعمت ہمیں ختم نبوت نے دی ہے۔ اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہ ہوتے تو ہم روز نئے نبی کی تلاش میں ہوتے، ہم ایک نبی پہ جمع نہ ہو سکتے، ہم ایک نبی کی طرف رخ نہ کر سکتے، ہم سب رسول اللہ کی طرف رجحان ہونا، ہر مسلک، ہر مکتب، ہر فکر والوں کا رسول اللہ کو بڑا ماننا، یہ وہ نعمت ہے جو ختم نبوت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہوتا تو ہم ایک قیادت پہ جمع نہ ہو سکتے۔ آج دیکھو اختلاف رائے ہوتا ہے، مختلف مسلکوں والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تو پیش کر، تیرے پاس کون سی حدیث ہے؟ یہ کہتا ہے تو پیش کر، تیرے پاس کون سی حدیث ہے؟ تو یہ حدیث بار بار مطالبہ قرآن و حدیث کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری امامت ہے، ہماری قیادت ہے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہو، صحابہ ہو، ان کے فیصلے بھی رسول اللہ حل کرتے تھے، صبح قیامت تک ہمارے فیصلے بھی رسول اللہ کی باتیں حل کر رہی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ کتنے فائدے ہوئے؟ 10۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری صفت عدل، ہماری اجتماعی معصومیت، ہمارا اتحاد مشرب، ہمارا نبوت کا پہرا، ہماری نبوت کی گٹی، ہماری وحدت مرکز، ہمارا وحدت دستور اور ہماری وحدت قیادت، یہ 10 فائدے ہمیں دیے ہیں عقیدہ ختم نبوت نے۔ اور جس نے اس عقیدے سے اعراض کیا وہ مرکز سے بھی محروم ہوا، دستور سے بھی محروم ہوا، قیادت سے بھی محروم ہوا، اور پھر امت کی سیاست کی جو دائرہ ہے اس سے بھی باہر نکل گیا۔ اس کی بدبختی کا ہم اور اس پہ ماتم کیا کریں؟ اس کے لیے صرف ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ایسے گمراہوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ دوبارہ امت مسلمہ کا حصہ بنے اور ان فائدوں کو اٹھائیں۔ ابھی آپ کے سوال و جواب کی پرچیوں کا وقت ہے، آپ اپنے سوال جو پرچیاں اگر لکھی ہیں تو دے دیں، جن سوالوں کا جواب آتا ہوا جواب دے دوں گا، ورنہ ویسے جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔